صلی اللہ رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم مائی بردر اینڈ سسٹر، ویلکم ٹو مائی نیو ویڈیو۔ تو آج کی جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا نام ہے امپورٹنٹ آف صلاح۔ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ نماز پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ آپ دنیا کی ہر چیز چھوڑ دیں لیکن کبھی نماز پڑھنا نہیں چھوڑیں، سب کچھ شفٹ کر دیں، آپ اپنی بزنس میٹنگس کو شفٹ کر دیں، آپ کا کوئی بہت زیادہ امپورٹنٹ ایونٹ ہے آپ اس کو شفٹ کر دیں، لیکن آپ نماز کو کبھی شفٹ نہ کریں۔ آپ نماز کو کبھی مت چھوڑیں۔ کیوں؟ اللہ کے سارے احکامات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیے گئے وہ زمین پہ لا کے دیے، لیکن نماز ایک ایسا تحفہ ہے جو اللہ نے ہمارے نبی کو عرش پہ بلایا اور پھر ان کو دیا۔ اور جب صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ ہمیں جو تحفہ ملا ہے وہ نماز ہے تو ان کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہیں اللہ کا کوئی خزانہ مل گیا ہے جو تم اتنے خوش ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کا کوئی خزانہ تو نہیں ملا لیکن ہمیں خزانے کی چابی مل گئی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ بے نمازی کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت میں جانے کی جو چابی ہے نا وہ نماز ہے۔ اگر ہم نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو پھر ہم جنت میں جانے کی خواہش بھی چھوڑ دیں کہ ہم کبھی جنت میں جا سکیں گے۔ صحابہ کرام کا میں آپ لوگ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ وہ جب رمضان میں کسی کو کھانا کھاتے دیکھتے تھے نا تو وہ کہتے تھے کہ یہ شاید بیمار ہے یا اس نے سفر پہ جانا ہے، اس لیے وہ کہتے تھے کہ اس نے روزہ نہیں رکھا۔ اگر کسی عورت کو دیکھتے تھے کہ اس نے پردہ نہیں کیا تو مطلب بہانے ڈھونڈتے تھے، کہتے تھے کہ یہ مطلب اس نے ابھی اسلام قبول کیا ہے اور یہ اسے اسلام کے رولز نہیں پتہ۔ لیکن جب کسی انسان کو دیکھتے تھے کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو کہتے تھے یہ مشرک ہے، یہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ ہمیں آپ کو حدیث بھی آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ مسلمان اور کافر کے بیچ میں فرق کرنے والی چیز ہی نماز ہے۔ اگر ہم لوگ بھی نماز پڑھنا چھوڑیں تو پھر ہم میں اور ان کافر میں کیا فرق رہ جائے گا؟ کھاتے تو وہ بھی ہیں، کماتے تو وہ بھی ہیں، زندگی تو وہ بھی جیتے ہیں، لیکن وہ سجدہ بتوں کے سامنے کرتے ہیں۔ اور ہم میں اتنا سا فرق ہے کہ ہم بھی کھاتے ہیں، ہم بھی کماتے ہیں، لیکن ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم سجدہ اللہ کے سامنے کرتے ہیں، ہم اللہ کو خدا مانتے ہیں، ہم اور کسی کو نہیں مانتے۔ کیوں؟ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم مسلمان ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم اللہ سے ایک وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ اب تیرے سوا ہم کسی کو معبود نہیں مانیں گے۔ تو پھر ہم جب اللہ کو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ ہے، قیامت آنی ہے، موت آنی ہے، قبر برحق ہے، لیکن ہم پھر بھی نماز نہیں پڑھتے۔ لیکن اللہ ہمیں دن میں 5 دفعہ خود بلاتا ہے کہ آؤ مجھ سے باتیں کرو، لیکن ہم نہیں کرتے، ہم اس سے مصروف ہوتے ہیں، ہمارے کام ہوتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتے۔ اگر کسی کو کہہ دو نا نماز پڑھنے کا، وہ کہے گا کہ میرے کپڑے نہ پاک ہیں تو میں بعد میں نماز پڑھ لوں گا۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں نا، آپ لوگ دیکھیں ہم کوشش کریں گے تو ہم نماز کی طرف آئیں گے نا۔ جب ہم بھی ایکسکیوزز دینے شروع ہو جائیں گے پھر اللہ بھی ہمیں اس چیز کی توفیق نہیں دیتا۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب انسان کوشش کرتے تو اس کو کوئی چیز ملتی ہے، جب وہ کوشش ہی نہیں کرے گا تو اسے وہ چیز کیسے مل جائے گی؟ اور اگر ہم نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو پھر ہم جنت میں بھی جانا بھول جائیں۔ تو میری ریکویسٹ ہے خاص طور پر یوتھ سے، جو ہماری نوجوان نسل ہے اس سے ریکویسٹ ہے کہ نماز پڑھیں، وہ نہ چھوڑیں۔